علیکم۔ اگر آپ دلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ لا سکتا ہے جہاں آپ کو ایک سچ نظر آئے گا جسے آپ کافی عرصے سے نظر انداز کر رہے تھے، ایک ایسی حقیقت جو آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کی نظروں سے چھپی رہی، اور جب یہ سچ سامنے آئے گا تو یا تو آپ خود کو آزاد محسوس کریں گے یا پھر ایک لمحے کے لیے ایسا لگے گا جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا آپ اس بار حقیقت کو قبول کریں گے یا پھر اپنی ہی سوچ کے جال میں ایک بار پھر الجھ جائیں گے؟ اگر آپ کا سورج برج دلوں میں ہے یا آپ کا چاند برج دلوں میں ہے تو 20 اپریل سے 26 اپریل 2026 کا یہ ہفتہ آپ کے خیالات، آپ کے فیصلوں اور آپ کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو گہرائی سے بدلنے کا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت ایک عجیب سی تھکن محسوس کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بہت کچھ سوچ لیا، بہت کچھ سہ لیا، مگر اب اس دل کو سکون نہیں مل رہا، جیسے آپ کے اندر ایک خاموش جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف آپ کا دماغ ہے جو کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ کا دل ہے جو کہتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہیں؟ یہی وہ احساس ہے جو اس ہفتے اور گہرا ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند آپ کے تیسرے اور چوتھے گھر کے درمیان حرکت کرے گا، جو آپ کے خیالات، آپ کے گھر کے ماحول اور آپ کے جذبات کو متاثر کرے گا۔ اور سورج اب آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہو چکا ہے، جو آپ کے دل، آپ کے سکون اور آپ کے گھر کے معاملات کو نمایاں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملے گا اور آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کافی عرصے سے نظر انداز کر رہے تھے۔ زحل آپ کے دوسرے گھر میں جو آپ کے پیسوں کی اور آپ کی قدر اور آپ کے اعتماد کو آزما رہا ہے، یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ خود کی قدر کرنا ضروری ہے اور ہر جگہ خود کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حال ہی میں یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں یا آپ کی محنت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی زحل کا اثر ہے، وہ آپ کو باہر سے نہیں اندر سے مضبوط بنا رہا ہے، مگر راہو آپ کے دوسرے گھر پر اثر ڈال رہا ہے جو آپ کو ایک دھوکے میں رکھ سکتا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ فوری طور پر کچھ حاصل کرنا ہے، کہ آپ کو اپنی قیمت ثابت کرنی ہے، مگر حقیقت میں یہی جلد بازی آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ کیا آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم خود کو ثابت کرنے کے چکر میں خود کو ہی کھو دیتے ہیں؟ یہی وہ ہڈن ٹروتھ ہے جو اس ہفتے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں محبت کے اور ان رشتوں کی جو اس وقت آپ کے دل کے قریب ہیں۔ مریخ آپ کے 5ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے جو محبت، جذبات اور دل کے معاملات کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہفتے آپ کے جذبات بہت تیز ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے بہت زیادہ محسوس کر سکتے ہیں یا کسی بات پر بہت جلدی رد عمل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس ہفتے آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی غلط فہمی میں بدل سکتی ہے، خاص طور پر منگل اور بدھ کے دن۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہم کسی کی بات کو اپنے انداز میں سمجھ لیتے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو صبر کرنا ہوگا، سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، کوئی ایسا جو آپ کو خاص محسوس کروائے، مگر یہاں بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہر نیا تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لوگ صرف ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پیسوں کی، اور یہ حصہ اس ہفتے بہت اہم ہے کیونکہ یہاں آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ زحل اور راہو دونوں کا اثر آپ کے دوسرے گھر پر ہے جو آپ کے مالی معاملات کو غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو غیر ضروری خرچ سے بچنا ہوگا، خاص طور پر بدھ کے دن کوئی ایسا خرچ سامنے آ سکتا ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، یا آپ کسی ایسی چیز پر پیسے لگا سکتے ہیں جو بعد میں نقصان دے۔ کیا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی خوشی کے لیے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو بعد میں بوجھ بن جاتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جہاں آپ خود کو روکنا ہوگا، مگر اچھی بات یہ ہے کہ جمعہ اور ہفتہ کا دن آپ کے لیے مثبت موقع لے کر آ سکتا ہے، کوئی ایسا راستہ جو آپ کی مالی حالت کو بہتر کر سکتا ہے، مگر شرط وہی ہے، صبر اور سمجھداری۔ اب بات کرتے ہیں گھر اور خاندان کی۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ گھر کا ماحول تھوڑا بھاری ہے، جیسے کوئی انکہی بات یا کوئی ایسی خاموشی ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ خاص طور پہ کسی قریبی شخص کے ساتھ آپ کو فاصلے کا احساس ہو سکتا ہے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو سمجھا نہیں جا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں بات چیت کی کمی ہے، آپ اپنی بات دل میں رکھ رہے ہیں اور دوسروں سے امید کر رہے ہیں کہ وہ خود سمجھ جائیں۔
کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اس لیے اس ہفتے آپ کو اپنی بات واضح اور نرم انداز میں کرنی ہوگی، خاص طور پر بدھ کے دن بحث سے بچیں کیونکہ یہ دن جذباتی طور پر احساس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے دل کی بات سنیں مگر ہر احساس پر عمل نہ کریں۔ دوسرا، کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے وقت لیں، جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ تیسرا، اپنے مالی معاملات میں احتیاط کریں، غیر ضروری خرچ سے بچیں۔ چوتھا یہ کہ جمعے کا دن آپ کے لیے بہتر ہے، اس دن کوئی بھی مثبت قدم آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، جبکہ منگل اور بدھ کو خطرے والے فیصلے سے دور رہیں۔ اور سب سے اہم، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ خود کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو سمجھنے لگتی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے۔ اس ہفتے آپ کو کچھ سچ ایسے نظر آئیں گے جو شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر یہی سچ آپ کو مضبوط بنائیں گے کیونکہ سچ ہمیشہ آگے لے جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے اور وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ وقت مشکل ہے مگر یہ گزر جائے گا، اور جب یہ گزرے گا تو آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے، زیادہ سمجھدار اور زیادہ پرسکون۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے دل کو سنبھالنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی رہنمائی ملتی رہے جو آپ کے دل کو بھی سمجھے اور آپ کی زندگی کو بھی، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل کہانی ابھی شروع ہونے والی ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی قائم رکھیے۔ اللہ حافظ۔